السلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے لیے پاکیزگی کا باعث ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج ہم روزہ توڑنے والی چیزوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ نمبر 1، کھانے پینے یا ہم بستری کرنے سے روزہ جاتا رہتا ہے جبکہ روزے دار ہونا یاد ہو۔ حقہ، سگریٹ وغیرہ پینے سے بھی روزہ جاتا رہتا ہے اگرچہ اپنے خیال میں حلق تک دھواں نہ پہنچتا ہو۔ سگریٹ پی رہا ہے، یہ سمجھ رہا ہے کہ حلق کے نیچے دھواں نہیں پہنچ رہا ہے، مگر اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ پان یا صرف تمباکو کھانے سے بھی روزہ جاتا رہے گا اگرچہ بار بار اس کی پیک تھوکتے رہے۔ وہ یہ سمجھے کہ یہ حلق کے نیچے تو نہیں جا رہا ہے، میں خالی چبا رہا ہوں، تمباکو خالی منہ میں رکھا ہوں، اس کا رس تو حلق کے نیچے نہیں جا رہا ہے، میں تو تھوک دے رہا ہوں، پھر بھی اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ حلق میں اس کے باریک اجزاء ضرور پہنچتے ہیں۔ شکر وغیرہ ایسی چیز جو منہ میں رکھنے سے گھل جاتی ہے، منہ میں رکھی اور تھوک نگل گئے، روزہ جاتا رہا۔ یہ سوال میرے سے ایک بچے نے پوچھا تھا ابھی جو ہم پڑھے گئے کہ حضرت سحری میں کھائے تھے، وہ دانت میں پھنسا ہوا رہ گیا، پھر اس کو میں نکالا تو وہ اندر چلا گیا، میرا روزہ رہا یا ٹوٹ گیا؟ تو دانتوں کے درمیان کوئی چیز چنے کے برابر، دانتوں کے درمیان کوئی چیز چنے کے برابر یا زیادہ تھی، چنے کے برابر یا اس سے زیادہ تھی، اسے کھا گئے یا کم ہی تھی مگر منہ سے نکال کر پھر کھا لی، چنے سے چھوٹی تھی، اس کو منہ سے پہلے باہر نکالا پھر کھا گیا، تو ان تینوں صورتوں میں روزہ ٹوٹ گیا۔ دیکھیں، چنے کے برابر یا اس سے زیادہ تھی، اگر اس کو کھا گیا تو روزہ ٹوٹ گیا، ٹھیک ہے۔ چنے سے چھوٹی تھی تو اگر وہ اندر ہی چلے گئی تو روزہ نہیں ٹوٹا، باہر نکال کر کے پھر اندر ڈالا تو روزہ ٹوٹ گیا، ٹھیک ہے۔ دانتوں سے خون نکل کر حلق سے نیچے اترا، اس کو بھی توجہ سے سنیے، دانتوں سے خون نکل کر حلق سے نیچے اترا اور خون تھوک سے زیادہ یا برابر یا کم تھا مگر اس کا مزہ حلق میں محسوس ہوا۔ دیکھیں، خون اگر تھوک سے زیادہ ہے تب تو روزہ ٹوٹ گیا، خون اگر تھوک کے برابر ہے تب بھی روزہ ٹوٹ گیا، خون اگر تھوک سے کم ہے اور اس کا مزہ حلق میں محسوس ہوا تب بھی روزہ ٹوٹ گیا۔ اگر خون تھوک سے کم ہے اور مزہ بھی محسوس نہیں ہوا تو روزہ نہیں ٹوٹا، ٹھیک ہے۔ دانتوں سے خون نکل کر حلق سے نیچے اترا اور خون تھوک سے زیادہ یا برابر یا کم تھا مگر اس کا مزہ حلق میں محسوس ہوا تو روزہ جاتا رہا، اور اگر کم تھا اور مزہ بھی حلق میں محسوس نہ ہوا تو روزہ نہ گیا۔ روزہ یاد رہنے کے باوجود حکنا لیا یا ناک کے نخروں سے دوا چڑھائی، روزہ جاتا رہا۔ کلی کر رہے تھے بلا قصد یعنی بغیر ارادے کے، کلی کر رہے تھے بغیر ارادے کے، پانی حلق سے اتر گیا، یا ناک میں پانی چڑھایا اور دماغ میں چڑھ گیا، روزہ جاتا رہا۔ اس میں احتیاط ضروری ہے۔ آپ یہ کہیں گے بغیر ارادے سے غلطی سے ہو گیا، آپ کا روزہ جاتا رہا۔ کلی کر رہے تھے بلا قصد یعنی بغیر ارادے کے، پانی حلق سے اتر گیا یا ناک میں پانی چڑھایا، دماغ کو چڑھ گیا، روزہ جاتا رہا۔ سوتے میں یا نیند کی حالت میں پانی پی لیا، نیند کی حالت میں پانی پی لیا یا کچھ کھا لیا یا منہ کھلا تھا، پانی کا قطرہ یا بارش کا اولا حلق میں چلا گیا تو روزہ جاتا رہا۔ سوتے میں یا نیند کی حالت میں پانی پی لیا یا کچھ کھا لیا یا منہ کھلا تھا، پانی کا قطرہ یا بارش کا اولا حلق میں چلا گیا تو روزہ جاتا رہا۔ جب تک تھوک یا بلغم منہ کے اندر موجود ہو، تھوک یا بلغم
منہ کے اندر موجود ہو اسے نگل جانے سے روزہ نہیں جاتا۔ بار بار تھوکتے رہنا یہ ضروری نہیں، ہاں یہ ہے کہ تھوک باہر کا اندر گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، باہر نکالے پھر کوئی روزہ ٹوٹ جائے گا، اگر اندر کا تھوک ہے وہ نگل گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ منہ میں رنگین ڈورا وغیرہ رکھا، کوئی چیز منہ میں رکھا جسے رنگین رسی یا ڈورا رکھا جس سے تھوک رنگین ہو گیا، پھر تھوک نگل لیا، روزہ جاتا رہا۔ اس لیے روزے میں کوئی چیز منہ میں ڈالنی بھی نہیں چاہیے، بچوں کی عادت ہوتی ہے کھیلتے کھیلتے کچھ بھی ڈال دیتا۔ آنسو منہ میں چلا گیا اور نگل لیا، اگر قطرہ دو قطرہ ہے تو روزہ نہ گیا، اور زیادہ تھا کہ اس کی نمکینی پورے منہ میں محسوس ہوئی تو جاتا رہا۔ پسینے کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر اس کی نمکینی پورے منہ میں محسوس ہو گئی تو روزہ جاتا رہا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی